به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام الہدیٰ، امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تیسرا پارہ ہے، تیسرے پارے کا 17واں رکوع اسی آیت مبارکہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں دو بڑے اجتماع کیے،
انسانیت کی تخلیق سے پہلے، یعنی لوگوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے 2 بڑے اجتماع اللہ رب العالمین نے منعقد کیے، اور دونوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اس اجتماع کا ذکر جو اجتماع خاص تھا، خاص لوگوں کے لیے تھا، چنے ہوئے لوگ اس اجتماع میں شامل تھے، اس کا ذکر ہے یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں۔ اور ایک عام اجتماع تھا جس کا ذکر سورہ اعراف کے اندر آتا ہے، 9ویں پارے کے 12ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس اجتماع میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو ان کی پشت سے پیدا فرما کر اپنے سامنے بٹھایا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کی پشت سے اس کی اولاد کو، پھر آنے والی ان کی نسلوں کو، سب کو جمع کر کے اپنے سامنے بٹھایا، اور ان سب سے ہم نے وعدہ لیا، پوچھا وعدہ کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اجتماع عام ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آنے والے آخری انسان تک، اچھا ہو یا برا، نیک ہو یا بد، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب اس اجتماع کے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب ہوں کہ نہیں؟ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ واشہدہم علی انفسہم، ان سے انہی کے اوپر گواہی لی، کیا تم گواہی دیتے ہو؟ قالوا بلا، سب نے کہا، میں نے، آپ نے، ہمارے گزرے ہوئے لوگوں نے، آنے والے لوگوں نے، انبیاء نے، اولیاء نے، اللہ کے ماننے والوں نے، اللہ کا حکم نہ ماننے والے لوگوں نے، سب نے وہاں اقرار کیا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامہ، ایسا نہ ہو کہ یہاں تو تم گواہی دے رہے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، قیامت کے دن جب تم آؤ تو کہو انا کنا عن ھذا غافلین، ہمیں تو وہ بات بھول گئی ہے، ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ ہم نے آپ سے کوئی وعدہ کیا تھا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا تم ایسا کہو کہ ہم نے یہاں تو وعدہ کیا تھا، لیکن جب ہم چلے گئے تو پھر ہمارے ماں باپ، دادا، پردادا، ان لوگوں نے ہمیں شرک پر ابھارا، یا یہ لوگ مشرک تھے، ہم لوگوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، ہم سے پہلے اگر ہمارے بزرگوں نے کوئی گناہ کیے ہوں، ہم تو ان کے بعد آئے تھے، ہمیں تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس کا ذریعہ یہ بناؤں گا کہ تمہارے اندر انبیاء کا سلسلہ جاری کروں گا، جو تمہیں میرے اس وعدے کی وقتاً فوقتاً یاد دہانی کرائیں گے۔ اور پھر انبیاء کا ایک سلسلہ چلا، بڑا طویل سلسلہ انبیاء کا چلا، کوئی کسی قوم کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے، کوئی کسی ملک کے لیے، حتیٰ کہ بعض بستیاں ایسی خوش نصیب بستیاں بھی تھیں جہاں بیک وقت 2 پیغمبر، 3 پیغمبر بیک وقت اللہ نے نبی بنا کر بھیجے، 3 بستیاں بھی۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے غلام یوشع بن نون بھی نبی ہیں۔ ایک ہی بستی کے اندر 3 نبی اللہ نے بھیجے، اور کئی بستیاں ایسی تھیں جہاں ایک نبی، ایک رسول آیا، انہوں نے آ کر اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ یاد کرایا۔ یہ عام اجتماع تھا جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 173 کے اندر موجود ہے۔ 72 اور 73 اور اس سے آگے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، یہ اجتماع خاص ہے۔ اس میں
عام لوگوں کو شریک نہیں کیا گیا۔ ایک ہوتی ہے نا میٹنگ، سب لوگ اس میں شامل ہوں، ہر ایک اپنا مشورہ دے کہ کون کیا کہنا چاہتا ہے، اور ایک ہوتا ہے خاص موقع کہ جب آپ چنے ہوئے لوگوں کو منتخب کر کے اس اجلاس میں بلاتے ہیں، اس اجلاس کے اندر ان خاص لوگوں کو آپ بلا کر ان کی دعوت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ اس میں ہر بندہ شامل نہیں ہو سکتا، باقاعدہ انویٹیشن دیا جاتا ہے کہ آپ آنا، آپ آنا، آپ آنا۔ دعوت عام نہیں ہے، دعوت خاص ہے۔ یہ دعوت خاص ہے، دعوت عام نہیں ہے، جس کا ذکر سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس میں کون سے لوگ شریک ہیں؟ میزبان کون ہے؟ مہمان کون ہے؟ میزبان اللہ رب العالمین کی ذات ہے، مہمان سارے کے سارے انبیاء ہیں۔ کوئی عام بندہ اس اجتماع میں شامل نہیں۔ جو پچھلا اجتماع تھا، پہلا اجتماع، اس اجتماع کے اندر آدم علیہ السلام کی ساری اولاد شامل تھی، چھوٹے بڑے، امیر غریب، کالے گورے، عربی اجمی، جتنے لوگ بھی قیامت تک آئیں گے وہ سب کے سب اس اجتماع میں شامل تھے۔ مگر اس اجتماع کے اندر خاص لوگوں کو بلایا گیا، اور وہ خاص کون تھے؟ انبیاء کی جماعت۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بلا کر اپنے سامنے بٹھایا۔ اچھا، عجیب معاملہ ہے، دیکھیں اس اجتماع میں جس کا ذکر آپ پہلے سن چکے ہیں، اللہ نے اس میں پوچھا میں تم سب کا رب ہوں کہ نہیں؟ یہ نہیں کہا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، پوچھا میں تم سب کا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، عام نے بھی، خاص نے بھی، جتنے بھی تھے سب نے کہا بلا، کیوں نہیں۔ عربی کے اندر بلا اس وقت آتا ہے جب کسی بات کا یقین ہو، جب کسی بات کا یقین ہو تب اس پر لفظ بلا استعمال ہوتا ہے، کیوں نہیں۔ مثلا میرا سگا بھائی ہے، وہ مجھے کہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، تو میں کیا کہوں گا؟ سوچ کے بتاؤں گا؟ کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا؟ نہیں، کیا کہوں گا؟ بلا، کیوں نہیں، یعنی تم ہی تو میرے بھائی ہو، اور کون ہے؟ خاص موقع پر لفظ بلا استعمال ہوتا ہے جب کسی بات کی مکمل تائید اور یقین حاصل ہو۔ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں۔ صرف بلا نہیں کہا کہ تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے جواب سوال کرنے والوں سے پوچھا، جن سے سوال کیا ان سے جواب طلب کیا۔ لیکن یہ خاص موقع ہے جہاں اللہ رب العالمین خاص لوگوں سے سوال کر رہا ہے اور ان سے جواب نہیں لے رہا، بلکہ ان کے جواب کے بدلے میں خود اللہ رب العالمین اپنا جواب دے رہا ہے کہ میں تم سے سوال کر رہا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ مجھے اس بات کا جواب دو، تو آگے سے انبیاء جواب دیتے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے پوچھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ جب اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء سے پوچھا کہ میں تمہیں تمہارے اوقات میں نبی بنا کر بھیجوں گا، جس کی جب باری آئے گی، وقت آئے گا، اس وقت میں اسے رسول نبی بنا کر بھیجوں گا۔ جب تم اپنے اپنے وقت میں نبی یا رسول کی حیثیت میں موجود ہوگے، اس وقت اگر تم میں سے کسی کی زندگی میں، کسی کی بھی زندگی میں ایک آنے والا ایسا آئے جو تمہاری نبوتوں کا اعلان کرنے والا ہو، تصدیق کرنے والا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، تو کیا تم لوگ اس نبی پر ایمان لاؤ گے؟ اب جواب انبیاء کا ہونا چاہیے تھا کہ بلا، کیوں نہیں، ہم ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے ان سے جواب نہیں مانگا، جواب بھی خود دیا، فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی زندگی میں میرا آنے والا خاص آ جائے
تم سب بھی میرے لیے کیا ہو؟ خاص. کیونکہ میں نے اس اجتماع میں ہر کسی کو نہیں بلایا. جن کو رسول بناؤں گا، جن کو نبی بناؤں گا، ان سب کو میں نے بلایا ہے. اور ان سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر تمہاری نبوت کے ہوتے ہوئے، تمہارے نبی ہونے کی حیثیت میں ہوتے ہوئے میرا ایک آنے والا خاص آئے، تم بھی خاص ہو، ایک اور خاص آئے گا، وہ جب آ جائے تو تم لوگ کیا کرو گے؟ تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس کے ساتھ چلیں گے، اس کی معاونت کریں گے. نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا یہ جواب نہیں لیا. خود ان سے کہا کہ جب وہ آ جائے تو تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا، باقی تمہارے پاس کوئی چانس باقی نہیں بچے گا کہ ہم بھی نبی ہیں، یہ بھی نبی بن کے آ گیا، تو اب ہم اپنی بات منوائیں یا اس کی بات مانیں. آپشن نہیں ہے تمہارے پاس. خاص لوگوں کا اجتماع ہے، خاص سوال کیا جا رہا ہے. ان کا جواب لینے سے قبل اللہ رب العالمین خود ان کو جواب دے رہے ہیں کہ تمہارا جواب آگے سے یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ نبی آ جائے تو تمہاری نبوت کا سلسلہ ختم، رسالت کا سلسلہ ختم، امامت کا سلسلہ ختم. تم رسول تھے، نبی تھے اس رسول کے آنے سے پہلے، لیکن جب وہ آ جائے پھر تمہاری نبوت، رسالت ختم. تمہیں ضرور بے ضرور. اب جواب کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ، لام یہ بھی تاکید کا لفظ ہے، اور آگے نون ثقیلہ ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، یہ بھی ثقیلہ ہے. یہ دونوں علامتیں کسی بات کے اندر وزن ڈالنے کے لیے، تائید کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، یقین کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں گرامر کے اندر. تو لام بھی تاکید کا، نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہارا جواب کیا ہے؟ اللہ کو علم ہے، اللہ سے کوئی بات پوشیدہ ہے؟ نہیں. اللہ نے اس جواب سے پہلے خود ہی جواب دیا، اور وہ جواب ایسا کہ تم نے یہی کچھ کرنا ہے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، جب تمہاری نبی ہوتے ہوئے، تمہارے رسول ہوتے ہوئے ایک آنے والا آ جائے تو پھر تمہیں ضرور بے ضرور اس پر ایمان لانا ہے. یہ نہیں کہنا کہ آپ نبی ہیں چلو علاقہ بانٹ لیتے ہیں، آپ اس علاقے کو لے لیں، ہم اس علاقے میں نبی ہیں. آپ اس علاقے میں رسالت چلائیں، ہم اس علاقے میں رسالت چلاتے ہیں. نہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہاری نبوت کا سلسلہ ختم، رسالت کا سلسلہ ختم. تم سب نے ضرور بے ضرور میرے اس آنے والے خاص کی حمایت کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے. وَلَا تَنْصُرُنَّ بِهِ، اور جہاں کہیں مشکلات پیش آئیں اس کی مدد بھی کرنی ہے. اب کہا کیا تم اس بات کی ضمانت دیتے ہو؟ اللہ اکبر. سوال بھی خود اور جواب بھی ایسے پکے اور پختہ انداز میں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ کوئی آپشن باقی نہیں بچا. ہوتا ہے نا کہ ہمیں سوچنے سمجھنے کا موقع دیجئے، ہم آپس میں مشورہ کر کے بتاتے ہیں ہم آنے والے کا استقبال کیسے کریں گے، اس کی بات کیسے مانیں گے، اس کی بات کو آگے لے کے کیسے چلیں گے. نہیں، ٹو دی پوائنٹ بات. کیا کرو گے؟ پھر خود بتایا کہ یہ کرنا پڑے گا. کر سکو گے؟ اب انہوں نے کہا اقررنا. اللہ اکبر. اقررنا، جی اللہ ہم اسی طرح ہی کریں گے کہ ہم میں سے اگر کسی کے نبی ہوتے ہوئے، رسول ہوتے ہوئے تیرا آنے والا خاص آ گیا تو جیسے تیرا حکم ہے ہم ضرور بے ضرور ایسے ہی کریں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاشْهَدُوا، تم گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہم نے تو یہ وعدہ ہی نہیں کیا تھا. اب وہ آنے والے خاص آئے،
آنے والے خاص آئے. کب آئے؟ جب ظلم اپنے عروج پر تھا، جہالت اپنے عروج پر تھی، اللہ کی دشمنی اپنے عروج پر تھی، لوگوں کی بغاوت اپنے عروج پر تھی. اس طرح عروج تھا ظلم کو کہ بیٹی کا پیدا ہونا لوگوں کے لیے ناسور تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کرنا لوگوں کا معمول تھا. صرف معمول نہیں تھا بلکہ اس چھوٹی چھوٹی بات کو، چھوٹے چھوٹے بحث و مباحثے کو اس طرح طول دیا جاتا تھا کہ نسلیں برباد ہو جاتی تھیں، خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے تھے. تب وہ خاص آنے والا آیا مکہ کی سرزمین پر. عبد المطلب کے خاندان میں، عبد المطلب کے صاحبزادے عبداللہ کے گھر میں، اماں آمنہ کی گود میں ایک آنے والا خاص آیا. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے خاص آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ آئے، اللہ اکبر، آپ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حضور آئے تو انسانوں کے اندر انسانیت ابھری، انسانیت جاگی. مظلوموں کی حمایت کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کی داد رسی کرنے والے، مسکینوں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والے، ایسے رسول کی آمد ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی یہ رسول نہیں بنے، اللہ کے کاغذوں میں تو رسول ہی ہیں، نبی ہی ہیں. صرف رسول اور نبی نہیں ہیں بلکہ خاتم الانبیاء ہیں کہ آپ کے بعد اب کوئی ایسا نہیں ہے جس کا انتظار کیا جاتا. آپ کے بعد اب کوئی ایسا نہیں ہے جس کے لیے کسی سے خاص وعدہ لیا جائے. بس جس نے آنا تھا وہ آ گئے. آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اور اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یوں بیان فرماتے جیسے کوئی بندہ ایک بڑا خوبصورت محل بنائے، بڑا خوبصورت محل، اور وہ محل جب تعمیر ہو جائے، خوبصورت محل کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی اس کو رہ جائیں، مگر اس محل کے اندر اس کی دیواروں میں کسی جگہ پر کوئی اینٹ کی جگہ خالی رہ جائے. پورا محل تیار ہے مگر اس محل میں ایک اینٹ نکالی ہوئی ہے. وہ اینٹ اس میں اگر ڈال دیں تو محل مکمل خوبصورت ہو جائے گا. وہ جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کاش یہ اینٹ بھی اگر لگا دی جاتی تو محل مکمل ہوتا. تو لوگوں، نبوت کا جو محل تھا، وہ جو اس کی آخری اینٹ تھی جس کے بعد اس محل نے مکمل نظر آنا تھا، وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے آنے کے بعد وہ محل تیار ہو گیا. اس میں اب کوئی نقص باقی نہیں ہے، کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، کسی نئی شے کی اس کے اندر جو ہے ایلیویشن کسی قسم کا نہیں رہا، کسی قسم کی کوئی ڈیکوریشن نہیں رہی. بس وہ آخری اینٹ تھی جس کے بعد اس محل کی چاک و چوبند اور اس کی روشنی، اس کی خوبصورتی، اس کی شان و شوکت جو بڑھنی تھی وہ میرے آنے کے بعد ختم ہو گئی. اب کوئی ایسا نہیں آئے گا کہ جس کی وجہ سے اس محل کے اندر کسی قسم کی کوئی رونق باقی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ نبی تشریف لائے. ربیع الاول کا مہینہ ہے. اکثر محدثین، مفسرین، تاریخ دانوں کے نزدیک بعض نے اگرچہ اس میں اختلاف کیا ہے. بعض نے کہا شوال کا مہینہ تھا، بعض نے کہا رجب کا مہینہ تھا، لیکن 99% لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. میں کہتا ہوں حضور کی آمد نہیں ہوئی بلکہ دنیا والوں کے لیے آپ رحمت بن کر آئے، اور ایسی رحمت بن کر آئے کہ رحمت للعالمین بن کر آئے. اپنوں کے لیے بھی رحمت، بیگانوں کے لیے بھی رحمت، دشمنوں کے لیے بھی رحمت، خیر خواہوں کے لیے بھی رحمت. ایسی رحمت کہ جس کی پھر کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. ایسی رحمت
کہ جس رحمت کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، ایسی رحمت کہ جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں کر سکتا، جس کی کوئی تاب نہیں لا سکتا، کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لے بس پھر وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ کتنے خوبصورت، اللہ اکبر، کتنے خوبصورت۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے حسن کو پیدا کیا اور اس حسن کی ایک گٹھڑی باندھ کے یوسف کے اوپر ڈال دی۔ اتنے خوبصورت پیغمبر یوسف کہ جو اس کو دیکھے وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ انسان ہے۔ جو بھی یوسف کو دیکھے کہتا ہے ھذا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے۔ یہ فرشتہ بھی نہیں ہے، فرشتوں میں بھی اعلیٰ قسم کا فرشتہ ہے۔ ھذا ملک کریم، ان ھذا، اللہ اکبر، الا ملک کریم، یہ بھلا انسان ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ تو کوئی بھولا بھٹکا کوئی فرشتہ زمین پر اتر آیا ہے۔ اتنا خوبصورت، بھلا انسان بھی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے؟ ھذا ملک کریم، یہ تو کوئی خوبصورت ترین فرشتہ ہے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایک پیغمبر کو، کہ پیغمبر کے بیٹے کو۔ یعقوب علیہ السلام پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر یوسف علیہ السلام۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کے متعلق فرماتے تھے، میرا بھائی کتنا خوش نصیب تھا، کتنا خوش نصیب، خود بھی پیغمبر، یوسف علیہ السلام خود بھی پیغمبر۔ فرماتے ہیں میرے بھائی کے والد بھی پیغمبر، والد کے والد بھی پیغمبر، والد کے والد بھی پیغمبر، یعنی بیٹا پیغمبر، باپ پیغمبر، دادا پیغمبر، پردادا پیغمبر۔ یوسف پیغمبر، والد یعقوب پیغمبر، دادا اسحاق پیغمبر، پردادا ابراہیم پیغمبر علیہم السلام۔ یہ خوبصورتی ہے یوسف علیہ السلام کی۔ اس جیسا رسول پھر کوئی نہیں آیا کہ جس کی نسلوں میں اتنے پیغمبر ہوں۔ یکے بات دیگر، ایک ہے کہ نسل میں چلتے چلتے کوئی اور بیچ میں پیغمبر پیدا، وہ الگ بات ہے۔ نبی سے نبی، نبی سے نبی، نبی سے نبی، نبی سے نبی پیدا ہونا یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ خوبصورتی ہے یوسف علیہ السلام کی، یہ شان اور عظمت ہے یوسف علیہ السلام کی۔ لیکن اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، وہ جو یوسف کو دیکھتے تھے اپنا ہوش کھو بیٹھتے تھے، وہ جو یوسف کو دیکھتے تھے اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھتے تھے۔ اگر انہوں نے ایک مرتبہ میرے پیغمبر کو دیکھا ہوتا، وہاں تو دیکھ کے ہاتھ کاٹتے تھے، میرے پیغمبر کو دیکھا ہوتا تو اپنے کلیجے چیر دیتے۔ لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الایدی۔ وہ جو زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں جنہوں نے یوسف کو دیکھتے ہی اپنی انگلیاں کاٹ دی تھیں، اگر میرے پیغمبر کے پسینے پیشانی پر آئے ہوئے پسینے کے قطرے کو دیکھ لیتی، صرف پیغمبر کو نہیں، لو رأینا جبینہ، میرے پیغمبر کے چہرہ مبارک، پیشانی مبارک کو دیکھ لیتی، اور میں کہتا ہوں پیشانی مبارک کے اوپر آئے ہوئے پسینے کے قطرے کو دیکھ لیتی، لأثرن بالقطع القلوب علی الایدی، اپنے دلوں کو چھریاں مار کے اپنے دلوں کو اپنے سینوں سے نکال کے باہر پھینک دیتی۔ اتنا پیغمبر حسین، اللہ اکبر کبیرہ۔ یوسف علیہ السلام کا پیغمبر حسن میٹھا تھا، نبی علیہ السلام کا حسن نمکین تھا۔ جس نے دیکھا اس نے ہوش نہیں کھوئے، جس نے دیکھا اس نے اپنا آپ سب کچھ قربان کر دیا۔ یوسف کو دیکھنے والیوں نے صرف انگلیاں کاٹیں، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دل کی نگاہوں سے دیکھا، پھر وہ اپنے آپ میں نہیں رہا، پھر وہ محمد الرسول اللہ کا ہو کر رہ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پیغمبر کی آمد ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، کیسی آمد کہ حبشہ سے بلال آ رہے ہیں، فارس سے سلیمان آ رہے ہیں، روم سے صہیب آ رہے ہیں، دنیا بھر سے لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، قافلہ بنتا گیا۔ اکیلے مکہ کی سرزمین پر نبوت کا اعلان کرنے والے، پھر
ادھر سے ابو بکر آئے صدیق بنے، ادھر سے عمر آئے فاروق بنے، وہاں سے عثمان آئے غنی بنے، وہاں سے علی ہے حیدر قرار بنے، اللہ اکبر، سیف خالد ہے سیف اللہ بنے، معاذ بن جبل ہے امین امت بنے، اللہ اکبر۔ کس کس کا نام لیا جائے؟ یہ آنے والے آئے، کس طرح آئے؟ اللہ اللہ، اس طرح آئے کہ دنیا سے ظلم ختم ہو گیا، جہالت ختم ہو گئی، روشنی ہی روشنی پھیلی، امن ہی امن پھیلا، حتیٰ کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ کو سچا اور صادق کہنے لگے، امانت دار کہنے لگے۔ ایسے رسول کی آمد ہوئی کہ جن کے آنے کے بعد کسی اور کے آنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسان کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے بارے میں، آپ کی خوبصورتی کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا حسان ممبر پہ آ جاؤ۔ حضور میں آپ کے ممبر پر؟ فرمایا ہاں حسان تم میرے ممبر پر آؤ اور یہاں بیٹھ کر تم میری تعریف کرو، اور میں خود نہیں چاہتا کہ تم میری تعریف کرو، اللہ کہہ رہا ہے حسان کے منہ سے تعریف سنو، اور میں محمد دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے فرشتے جبرائیل تیری مدد کریں تعریف کرنے میں، جبرائیل تیری مدد کریں تعریف کرنے میں، اللہ تیری مدد کرے تعریف کرنے میں۔ ممبر پہ بیٹھ اور تعریف کر۔ کیوں تعریف کی ضرورت پیش آئی؟ جب دشمنوں نے، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے اس کی مکمل وضاحت ہوگی اگر آپ لوگ وقت پر تشریف لائے تو انشاءاللہ، اگر اسی طرح کی صورتحال رہی تو پھر جو آئیں گے ان کی قسمت، جو نہیں آئیں گے وہ اپنی بد نصیبی کو روئیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو بہت کچھ بہتر سننے کو ملے گا انشاءاللہ۔ حسان تعریف کرو۔ تعریف کی حسان نے، کیا تعریف کی؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور ایک الفاظ ہیں عینن، کہ آپ سے بہتر خوبصورت آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ حضور میں آپ کی کیا تعریف کروں، بس میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ یہ ہیں کہ آپ سے بہتر خوبصورت آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اور بھلا کوئی آنکھ کیسے آپ جیسا خوبصورت دیکھ سکتی تھی؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک وہ ماں پیدا ہی نہیں ہوئی جس نے آپ جیسا بچہ جنم دیا ہو۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، آپ سے بہتر خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اور آنکھ تب دیکھتی جب کوئی ہوتا۔ حضور کسی ماں نے وہ بچہ جنا ہی نہیں ہے جو آپ سے بہتر خوبصورت ہو۔ تبھی کوئی شے مقابلے میں دیکھی جاتی ہے نا، جب کسی کا مقابلہ ہو، جب کوئی ہے ہی نہیں تو بھلا کون کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے آج تک آپ جیسا بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر نقص، ہر عیب، ہر برائی، ہر شر، ہر قسم کی ایسی برائی، شر، نقصان سے ایسے پاک اور صاف پیدا کیے گئے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کو بنایا جا رہا تھا، آپ کو تخلیق کیا جا رہا تھا، آپ کی شکل صورت کو بنایا جا رہا تھا، حضور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ سے کہا مجھے ایسے بنائیے، اللہ نے ویسے بنایا، مجھے ایسے تراشیے، اللہ نے ویسے تراشا، مجھے اس انداز میں پیدا کیجئے، اللہ نے ویسے پیدا کر دیا۔ کما تشاء، جیسے آپ نے چاہا ویسے اللہ نے بنایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو بنایا گیا ہو۔ آپ کوئی گھر بناتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں نا، آپ آرڈر دیتے ہیں بنانے والے کو،
ڈیزائن ایسا ہو، کلر ایسا ہو، یہ ایسی، اس میں یہ سہولت ہو، یہ سہولت ہو، یہ چیز ہو، یہ چیز ہو، یہ چیز ہو، انبار لگا دیتے ہیں اپنی فرمائشوں کا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ بنانے والے کے بس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی. حسان ابن ثابت کہہ رہے ہیں حضور آپ نے جیسے اللہ کو فرمائشیں کی، گویا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے آپ نے جتنی فرمائشیں کی اپنی تخلیق کے لیے، اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنایا، کسی چیز کی کمی چھوڑی ہی نہیں ہے. انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آپ کے آنے کا مقصد اگلے جمعے انشاءاللہ بیان ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن